فراز کی بیوی حاملہ ہوئی تو اس نے شوہر سے کہا کہ اماں مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں دیتی، تو اس بغیرت نے اپنی ماں کے دونوں ہاتھ توڑ دیے اور بیوی سے کہا کہ اب تم آرام سے جو چاہے لے لیا کرنا، میں نے تمہاری رکاوٹ کو ہٹا دیا ہے۔ بوڑھی اماں درد سے چلاتی رہ گئی۔ اماں سارا دن ایک کونے میں پڑی رہتی، جب ہمسائی چکر لگاتی تو اسے کچھ کھانے کے لیے دے جاتی۔ ایک دن بیوی نے فراز سے کہا کہ ہمسائی اماں کو پٹیاں پڑھانے آ جاتی ہے، تو اس نے اماں کو اٹھا کر باہر رکھ دیا اور ہمسائی سے کہا اسے گھر لے جاؤ۔ تبھی اچانک اندر سے زوردار چیخوں کی آوازیں آئیں اور اس کی بیوی، پتر رات کے 12 بج گئے ہیں، جا کے آرام کر لے، صبح سویرے تجھے پھر کام پر جانا ہے۔ رضیہ بیگم نے اپنے اکلوتے بیٹے کا خیال کرتے ہوئے اسے کہا تھا، جو رات کو آرام کرنے کی بجائے اپنی ماں کے پاؤں دبا رہا تھا۔ فراز کہنے لگا، نہ اماں، جب تک رات کو تیرے پاؤں نہ دبا دوں مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ سن کر رضیہ بیگم کے سینے میں ٹھنڈک سی اتری تھی۔ اولاد کا فرما بردار ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ فراز رضیہ بیگم کا اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ وہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا، خاص طور پر اس وقت سے جب سے اس کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ رضیہ بیگم کو بس ایک ہی فکر ستاتی تھی کہ بیٹے کی شادی کے بعد وہ بدل نہ جائے، کیونکہ بیٹا اس کا واحد سہارا تھا۔ فراز کی ایک پرچون کی دکان تھی اور مکان بھی اپنا تھا۔ آمدنی بس اتنی تھی کہ مہینہ اچھا گزر جاتا تھا۔ کام کاج کے لیے اس نے کسی بھی ملازمہ کو نہیں رکھا تھا، کیونکہ جس گاؤں میں وہ رہتے تھے وہاں پر گھر کے کام کاج خود خواتین ہی کرتی تھیں۔ لیکن رضیہ بیگم اب بیمار رہنے لگی تھیں۔ گھر کے کام کاج کرتی تو بہت زیادہ تھک جاتی تھیں۔ رات کا کھانا بیٹے کو کھلانے کے بعد تو ان کی ہمت بالکل جواب دے جاتی۔ فراز جب دکان سے واپس آتا تو ماں کو نوالے بنا کر اپنے ساتھ کھلاتا تھا، اور اس کے بعد جب رضیہ بیگم کھانے کے برتن دھونے کے لیے جاتی تو وہ منع کر دیتا۔ وہ کہتا کہ اماں بس آپ آرام کرو، میں باقی کے کام کر لوں گا۔ سارے برتن وہی دھوتا تھا، پھر باورچی خانے کی صفائی کرنے کے بعد اپنی ماں کے پاؤں دبانے لگتا تھا۔ رضیہ بیگم اسے بہت ساری دعائیں دیتی تھیں، لیکن یہ سلسلہ کب تک چل سکتا تھا؟ ویسے بھی وہ 27-28 سال کا ہو چکا تھا۔ رضیہ بیگم کو اس کی شادی کی فکر تو ستا رہی تھی، لیکن جلد بازی میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں جو اس کے بیٹے کو انہی سے الگ کر دے۔ رضیہ بیگم کے برابر میں اس کی پڑوسن سریا رہتی تھی اور وہی اس کو رشتے دکھانے لے جاتی تھی۔ پچھلے 1 سال سے وہ فراز کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھیں اور صبح بھی سریا چادر پہنے اس کے گھر پہنچ گئیں۔ وہ کہنے لگیں، چلو آؤ میرے ساتھ، آج تو میں تمہیں ایسی لڑکی دکھاؤں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ رضیہ بیگم کہنے لگیں کہ ایسی بھی کون سی لڑکی دکھانے لگی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے، تمہارے پورے گھر کو سنبھال لے گی۔ رضیہ بیگم اس کے ساتھ لڑکی دیکھنے چلی گئیں۔ لڑکی مناسب رنگ روپ اور صورت کی تھی، لیکن جب رضیہ بیگم نے دیکھا کہ اس نے پورے گھر کو صاف ستھرا رکھا ہوا تھا اور گھر کی بھی بڑی بیٹی تھی، اس لیے گھر کو سنبھال رکھا تھا، رضیہ بیگم کو لڑکی پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا۔ یوں فراز کا رشتہ بھی اس لڑکی سے طے ہو گیا۔ رضیہ بیگم نے بس 3 ماہ کا ہی وقت مانگا تھا۔ لڑکی والوں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ پھر رضیہ بیگم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جہیز نہیں چاہیے، اس کے گھر میں سب کچھ موجود ہے، بس لڑکی خدمت اور قدر کرنے والی ہو، اور وہ لڑکی تقریباً ایسی تھی۔ رضیہ بیگم کافی مطمئن ہو گئی تھی کہ چلو اچھا ہے، لڑکی اچھی ہے، گھر سنبھال لے گی، اور بہو کی موجودگی میں پورا دن ان کا دل بھی لگا رہے گا، ورنہ پورا دن فراز اپنی دکان پر ہوتا تھا اور وہ پیچھے خالی دیواریں تکتی رہتی تھیں۔ 1 ماہ بعد فراز کے دوست کی بہن کی شادی دوسرے گاؤں میں تھی اور وہ بس 2 دن کے لیے دوسرے گاؤں گیا تھا تاکہ شادی دیکھ کر واپس آ جائے، لیکن پھر بھی جانے سے پہلے بار بار رضیہ بیگم سے یہی کہہ رہا تھا کہ اماں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں رہ پائیں گی تو میں نہیں جاتا۔ رضیہ بیگم کہنے لگی، نہیں بیٹا تم جاؤ، ویسے بھی سریا کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو میرے پاس بھیج دے گی تو میرا بھی دل لگ جائے گا، اتنے عرصے بعد تو کوئی شادی آئی ہے، تم جاتے ہی کہاں ہو، میری وجہ سے تو تم کہیں جا ہی نہیں پاتے۔ اس کا ماتھا چوم کر رضیہ بیگم نے بیٹے کو بھیج دیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی ایک دم سے پلٹا بھی کھا سکتی ہے۔ فراز جب اپنے دوست کی بہن کی شادی پر گیا تو اس کے دوست نے پہلے تو اس سے اس بات پر ناراضگی دکھائی کہ منگنی کر لی اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ وہ کہنے لگا، بس اماں کی پسند کی لڑکی ہے،
اماں نے ہی بات پکی کی ہے، باقاعدہ منگنی کی کوئی رسم ادا نہیں کی گئی، بس ڈائریکٹ شادی ہی ہوگی۔ بہرحال دوست کی بہن کی شادی تھی اور پورا صحن رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا۔ بارات کسی دوسرے گاؤں سے آنی تھی، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، مہمان بھی آ چکے تھے، لیکن جب بارات آئی تو بھنگڑے ڈول باجے ناچ گانے کے ساتھ باراتی دولہے کے ساتھ جب اندر جانے لگے تو لڑکی کی بہنوں نے دوپٹے سے دروازے کا راستہ روک دیا اور پیسے مانگنے لگیں۔ وہ کہنے لگیں کہ جب تک 1 لاکھ نہیں دیں گے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ 1 لاکھ کی رقم سن کر پہلے تو لڑکے والے اس بات کا مذاق سمجھے۔ وہ کہنے لگے کہ 1 لاکھ کی رقم تو بہت زیادہ ہے۔ سب کو لگا کہ یہ ایک ہنسی مذاق ہے۔ کچھ دیر کے بحث مباحثے کے بعد بات بس 15,000 تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے لڑکے کے دوست اور بھائی بھی مذاق کرنے لگے، لیکن لڑکیاں بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں اندر ہی نہیں آنے دیں گے جب تک کہ 1 لاکھ نہ دے دیے۔ یہ سن کر لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ پیچھے ہٹو، تم لوگ کیا راستہ روکے بیٹھی ہو؟ 10 سے 15,000 لینا ہے تو ہم دے دیں گے، اس سے زیادہ کی رقم نہیں ملے گی۔ لیکن وہ لڑکیاں اپنی بات پر اڑی رہیں۔ وہ کہنے لگیں خالہ جی، کیا کسی فقیر کے گھر سے آئی ہو جو تمہاری جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں؟ بیٹا بیانے سے پہلے نوٹ جیب میں رکھ کر آنے تھے۔ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ دلہن کی 2 بہنیں بھی ہیں؟ ارے ہمیں کون سے بار بار پیسے ملنے ہیں، یہی تو موقع ہوتا ہے۔ لڑکے کی ماں کو بھی یہ بات سن کر اپنی تذلیل سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ بڑی بدتمیز لڑکیاں ہو تم، چلو ہٹو یہاں سے، دیر ہو رہی ہے، ہمیں شادی کے بعد واپس اپنے گاؤں بھی جانا ہے اور وہاں پر جاتے جاتے اور بھی زیادہ رات ہو جائے گی۔ لیکن لڑکیاں ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ بات بڑوں تک پہنچ گئی، لیکن ماں باپ اور فراز کا دوست بھی بہنوں کا ساتھ دینے والا ہی تھا۔ وہ کہنے لگا خالہ جی، اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں کرتی میری بہنوں نے کہ آپ پوری ہی نہ کر سکیں۔ ارے 1 لاکھ کی رقم ہی تو ہے، دے دے۔ ایک بحث ہی شروع ہو گئی تھی۔ لڑکے والوں کو اتنا غصہ آیا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم بارات واپس لے جائیں گے۔ یہ سن کر فراز کا دوست یاسر بھی غصے میں آ گیا اور اس نے لڑکے کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں کی اتنی ہمت کہ ہمیں دھمکی دو۔ اس نے 2 مکے لڑکے کے منہ پر دے مارے۔ پھر کیا، یکدم ہی ایک فساد سا برپا ہو گیا تھا۔ فراز کو ہی اپنے دوست کو پیچھے کرنا پڑا۔ بہرحال لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اس لیے لڑکے والوں نے نکاح کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ یاسر بھی چلانے لگا کہ جاؤ جاؤ نکلو یہاں سے، تم جیسے کنگلوں کو میں اپنی بہن دوں گا بھی نہیں۔ سب لوگ اسے سمجھانے لگے کہ یہ تیش کا موقع نہیں ہے، لڑکوں کی تو کہیں نہ کہیں شادی ہو ہی جاتی ہے، لیکن اگر دلہن کی بارات واپس چلی جائے تو کوئی اسے اپنی عزت نہیں بناتا۔ بہرحال لڑائی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ لڑکے والے بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ لڑکی کے گھر والے ہم سے معافی مانگیں کیونکہ انہوں نے ہماری بہت تذلیل کی ہے۔ پھر لڑکے کے منہ پر بھی مکے مارے ہیں۔ جو لوگ ابھی سے داماد کی عزت نہیں کر رہے وہ آگے جا کر کیا کریں گے؟ بہرحال بارات واپس جا چکی تھی اور یاسر غصے سے تپا بیٹھا تھا۔ سب لوگ اسے سمجھا رہے تھے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اور ان کی بہنوں کو بھی سمجھانے لگے کہ اتنے زیادہ پیسے نہیں مانگتے۔ اب دیکھو بیٹھے بٹھائے بہن کا گھر برباد ہو گیا، اب اس سے شادی کون کرے گا؟ یاسر کہنے لگا کہ میری بہن کی شادی آج ہی ہوگی۔ سب یہ سن کر بہت حیران تھے کہ دولہا تو جا چکا ہے، ساری بارات بھی واپس چلی گئی ہے، تو پھر شادی کس سے ہوگی؟ وہ کہنے لگا کہ فراز میری بہن کی عزت تم رکھو گے اور تم ہی اس سے نکاح کرو گے۔ یہ سن کر فراز بالکل حیران تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میری تو منگنی ہو چکی ہے۔ تو یاسر کہنے لگا تو کیا ہوا، منگنی ہوئی ہے، شادی تو نہیں ہوئی، اور دوست ہی دوست کے مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے فراز کو کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا تھا اور مولانا صاحب کے پاس بٹھا دیا، نکاح بھی شروع کروا دیا۔ فراز نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کر بیٹھا تھا۔ اسے اپنی ماں کا بھی خیال آنے لگا تھا۔ 2 ماہ بعد اس کی شادی تھی اور افراتفری میں اسے یاسر کی بہن سے نکاح کرنا پڑ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ تو شادی دیکھنے آیا تھا، لیکن اب خود دولہا بنا بیٹھا تھا۔ شادی کے بعد یاسر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کی بس کی ٹکٹیں کروا دیتا ہوں، اب تم میری بہن کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے جاؤ۔ فراز تو یوں تھا کہ اس کی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب ہو گئی تھی۔ وہ چپ چاپ فرزانہ کو اپنے ہمراہ بس سٹاپ تک لے گیا، اپنے گاؤں کی بس لی اور راتوں رات ہی اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ جب دروازے پر دستک دی تو رضیہ کو بہت حیرت ہوئی تھی کہ رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے۔
کیونکہ فراز تو 2 دن کا کہہ کر گیا تھا اور پڑوس کی ثریا نے بھی اپنی چھوٹی بیٹی کو سونے کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ بھی صحن میں ہی رضیہ بیگم کے برابر چارپائی پر سو رہی تھی۔ رضیہ بیگم اٹھیں اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مین گیٹ تک آئیں اور پوچھنے لگیں کہ کون ہے، تو فراز کہنے لگا کہ اماں دروازہ کھولیں، میں ہوں۔ رضیہ پریشان ہوئی کہ اچانک سے وہ اتنی رات کو کیسے واپس لوٹ آیا، لیکن جیسے اس نے دروازہ کھولا تو ان کے تو ہوش ہی اڑ کر رہ گئے تھے، کیونکہ فراز اکیلا نہیں آیا تھا، ایک دلہن بنی لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ یہ دیکھ کر رضیہ بیگم بے حد پریشان ہوئیں اور حیرانی سے فراز کو کہنے لگیں، فراز یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا یاسر کی بہن ہے۔ رضیہ بیگم کہنے لگیں تو تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تم تو اس کی شادی دیکھنے گئے تھے۔ وہ کہنے لگا اماں بہت گڑبڑ ہو گئی تھی، اندر آنے دو تو بتاتا ہوں۔ وہ فرزانہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آیا۔ تب تک پڑوسن کی بیٹی بھی اٹھ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا اور فرزانہ کو بھی ساتھ ہی بٹھا دیا، جو سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی بارات واپس چلی گئی تھی، جھگڑا ہو گیا تھا، اس لیے مجھے عزت رکھنی پڑی۔ ظاہر ہے دوست کی عزت میں نہیں رکھتا تو کون رکھتا؟ یہ سن کر رضیہ بیگم تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھیں۔ وہ کیا کہتیں کہ دوست کی عزت کیوں رکھتی؟ بہرحال لیکن وہ اس سوچ میں پڑ گئی تھیں کہ اب لڑکی والوں سے کیا کہہ کر انکار کریں گی۔ وہ لوگ تو اب شادی کی تیاریوں میں بھی مصروف ہو چکے تھے۔ بہرحال انہوں نے فرزانہ کو تسلی دی اور فراز کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ لڑکی کافی خوبصورت تھی، اس وقت رو رہی تھی، تو رضیہ بیگم نے اس کو پیار کیا اور کہا کہ وہ فکر نہ کرے اور کمرے سے باہر آ گئیں۔ پھر فراز سے کہا کہ میں کوئی مناسب وقت دیکھ کر ہی لڑکی والوں سے انکار کر دوں گی۔ تم نے جو کیا ٹھیک کیا، مشکل وقت میں اگر دوست ہی دوست کے کام نہ آئے تو پھر اور کون آئے گا؟ فراز بھی مطمئن ہو گیا تھا کہ ماں نے زیادہ بحث نہیں کی، ورنہ وہ کیا کرتا۔ بہرحال جب کمرے میں جا کر اس نے فرزانہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اور وہ تو اس کے حسن کا گرویدہ ایک ہی رات میں ہو گیا تھا۔ اگلی صبح رضیہ سر پکڑے بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ لڑکی والوں سے انکار کیسے کریں۔ کچھ ہی دیر میں ثریا بھی آ گئی، کیونکہ رات کو اس کی بیٹی واپس اپنے گھر چلی گئی تھی، اس لیے ثریا کو بھی ساری بات کا علم ہو گیا تھا۔ صبح جب وہ آئی تو کہنے لگی کہ تمہارے بیٹے نے اچھا نہیں کیا، لڑکی والوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ رضیہ بیگم کہنے لگی کہ میں خود ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گی۔ اب معاملہ ہی کچھ ایسا ہو چکا تھا کہ فراز کو دوست کی بہن سے نکاح کرنا پڑا۔ بہرحال رضیہ لڑکی والوں کے گھر میں ہاتھ جوڑے بیٹھی معذرت کر رہی تھی۔ وہ لوگ تو بالکل ہی خاموش تھے۔ جو بات رضیہ بیگم نے انہیں بتائی تھی اس پر وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ بہرحال رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ پھر رضیہ بیگم جب واپس گھر پر آئیں تو تب تک اس کی بہو کمرے میں سو رہی تھی۔ البتہ فراز اپنا ناشتہ خود بنا رہا تھا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر پوچھنے لگا کہ وہ کہاں گئی تھیں، تو وہ کہنے لگی کہ جس لڑکی کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کیا تھا ان کو جواب دینے گئی تھی۔ فراز نے اپنی ماں کو بھی ناشتہ کروایا اور کہنے لگا کہ فرزانہ بہت پریشان ہے، اس لیے اسے ابھی جگائیے گا مت جب تک وہ خود نہ جاگ جائے۔ رضیہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن پھر تو جیسے فرزانہ نے یہ تماشا ہی بنا لیا تھا۔ جہاں گاؤں میں لوگ صبح سویرے اٹھ کر سارے کام کاج کر کے دوپہر کا کھانا کھا کر آرام کرتے تھے، وہ تو اس وقت اٹھتی تھی اور بس اپنا ناشتہ بنا کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ وہ بس کھانے کے لیے ہی باہر آتی تھی۔ فراز بھی دکان سے آ کر باقی کا سارا وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ رضیہ بیگم نے سوچا کہ چلو نئی نئی شادی ہے، آہستہ آہستہ روٹین ٹھیک ہو جائے گی اور پھر وہ گھر کے کام کرے گی۔ لیکن شادی کو 2 مہینے اور گزر گئے، لیکن فرزانہ نے تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اسے خود سے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ مجھے بھی گھر کا کام کرنا چاہیے۔ بس ناشتہ کرنا ہوتا تو بنا لحاظ کے رضیہ بیگم کو آواز دیتی کہ اماں مجھے ناشتہ بنا دے، کبھی کہتی کھانے میں گوشت بنا دیں، مجھ سے سبزی نہیں کھائی جاتی۔ گھر کا بجٹ آؤٹ ہونے لگا تھا، لیکن رضیہ بیگم نے 2 ماہ تک اسے کچھ نہیں کہا۔ لیکن اسی بات وہ کہنے لگیں کہ تمہاری شادی کو 2 ماہ گزر گئے ہیں، اب گھر کی ذمہ داریاں تم سنبھالو۔ تو وہ کہنے لگی مجھے تو گھر کا کوئی کام نہیں آتا۔ رضیہ کہنے لگی چلو میں سکھا دیتی ہوں، کوئی بات نہیں۔ لیکن فرزانہ 1 نمبر کی نکمی اور کام چور تھی۔ کچھ گھر کا ماحول بھی ایسا تھا کہ وہ کافی تیز ترار قسم کی لڑکی تھی اور اس کی بہنیں اور باقی گھر والے بھی ایسے ہی تھے۔ شروع سے ہی یاسر کی خواہش تھی کہ اس کی بہن کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جائے جو بہت زیادہ شریف ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر لڑکا بھی تیز ہوا تو فرزانہ کا گھر نہیں بسے گا، اور وہ چاہتا تھا کہ فراز خود سے رشتہ مانگے، لیکن فراز نے رشتہ نہیں مانگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس قدر فراز شریف اور بھولا بھالا سا ہے،
اس کی بہن اسے قابو میں کر لے گی۔ جہاں فرزانہ کا رشتہ طے ہوا تھا وہ لوگ بھی کافی تیز تھے، اس لیے شادی پر جب پیسوں کا تماشا لگا تو یاسر نے جان بوجھ کر بات بنائی اور پھر فراز سے اپنی بہن کی شادی کر کے بہت مطمئن ہو گیا تھا۔ فرزانہ جان بوجھ کر کھانا بناتی تو کھانے کو خراب کر دیتی تھی، پھر کہتی کہ مجھ سے تو پکتا ہی نہیں ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیسے پکانا ہے۔ رضیہ بیگم تو اسے بتا بتا کر تھک چکی تھیں، لیکن کھانا پکانا تو وہ تب سیکھتی جب اسے شوق ہوتا، اسے تو مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت تھی۔ ایک بار جب فراز گھر پر آیا تو وہ رو رہی تھی۔ فراز نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ روٹی بناتے ہوئے میرا ہاتھ جل گیا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی انگلی پر ہلکی سی سرخ رنگ کی لپسٹک لگا کر اسے رگڑا اور انگلی یوں لگ رہی تھی جیسے آگ کی تپش لگی ہو۔ وہ کہنے لگی تمہاری اماں میرے سر پر کھڑی ہو کر مجھ سے کام کرواتی ہیں، اور ویسے میری آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر چکراتا رہتا ہے۔ فرزانہ کو کوئی کام نہ کرنے کے بہت بہانے آتے تھے، پھر وہ خوبصورت بھی بہت تھی اور کچھ یہ بھی جان چکی تھی کہ شوہر اس کے حسن کا دیوانہ ہے۔ فراز کو پہلی بار ماں پر بہت غصہ آیا تھا، وہ کہنے لگا میں اماں سے کہہ دوں گا، لیکن جب وہ رضیہ سے یہ کہنے لگا کہ میری بیوی کی انگلی جل گئی اور آپ کو اپنی روٹیوں کی پرواہ تھی، تو رضیہ بیگم نافہمی سے اسے دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا، اور ویسے بھی روٹیاں تو میں نے بنائی ہیں، اس نے تو صرف بیلی ہیں۔ لیکن فرزانہ عین ٹائم پر وہاں پہنچ گئی اور کہنے لگی اماں جی اگر آپ کو میری تکلیف کا احساس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم میرے شوہر کے سامنے جھوٹ تو مت بولیں، سارے گھر کے کام آپ مجھ سے کرواتی ہیں، میری انگلی جل گئی تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، کام ایسے ہی آتا ہے، ساری روٹیاں میں نے بنائی، اور اب آپ بیٹے کے سامنے اپنے نمبر بڑھوانے کے لیے مجھے برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ رضیہ بیگم تو اس جھوٹی لڑکی کی باتیں سن کر حیران تھیں۔ وہ کہنے لگی فرزانہ میں ایسا کیوں کروں گی؟ بیٹا میں نے تمہارے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ فرزانہ جھوٹے آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی بیٹے کے سامنے مجھے بیٹی کہہ رہی ہیں اور پیچھے سے کہتی ہیں کہ تم تو ویسے بھی سبز قدم والی ہو، تبھی تمہاری بارات واپس چلی گئی تھی، شکر کرو میرے بیٹے نے اپنا لیا، ورنہ تم تو ساری زندگی باپ کی دہلیز پر ہی بیٹھی رہتی۔ فرزانہ نے جو ڈرامہ رچایا وہ تو یہ سب سن کر ہی حیران تھی، اور فراز کا غصے سے پارا ہائی ہوا تھا۔ پہلی بار وہ اپنی ماں کے سامنے چلایا تھا۔ وہ کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ رضیہ بیگم کہنے لگی میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا بس بس مجھے سب پتہ ہے، آپ کو اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے آپ کی پسند کی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی، اپنی دوست کی عزت کیوں رکھ لی۔ یہ باتیں پہلے بھی کئی بار فرزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے فراز کے دماغ میں ڈال رہی تھی، اور آج فراز ساری بھڑاس اپنی ماں کے سامنے نکالنے لگا۔ رضیہ تو ان سب باتوں سے ویسے بھی انجان تھی، لیکن پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی جھوٹی اور مکار ہوگی، میں نے تو اسے کبھی کچھ کہا ہی نہیں۔ یہ کہنا تھا کہ فراز نے چلا کر اپنی ماں سے کہا خبردار جو آپ نے میری بیوی کو جھوٹا کہا تو اماں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنی بیوی کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سن کر رضیہ بیگم کو تو جیسے چپ کا کفل لگا تھا، لیکن فرزانہ کو اپنی ساس گھر میں برداشت ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ نت نئے بہانے ڈھونڈتی رہتی۔ جب بھی فراز گھر آتا تو سر باندھ کر بیٹھ جاتی کہ پورا دن کپڑے دھو دھو کر اور گھر کے کام کر کے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی، اور یہ خبر سن کر تو فراز نے صاف کہہ دیا کہ اب فرزانہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ رضیہ نے کچھ نہیں کہا، سارے کام وہ ویسے ہی کرنے لگی جیسے پہلے کرتی تھی، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ دوپہر کو روکھا سوکھا جو ہوتا وہ کھا لیتی اور پورا دن تھوڑا تھوڑا کر کے کام کرتی رہتی اور رات کو ہنڈیاں پکاتی تھی، لیکن اب فرزانہ کے کھانے کا انتظام بھی اس کے سر پر تھا۔ پھر وہ نخرے بھی بہت دکھاتی تھی کہ میں یہ نہیں کھاؤں گی، میں وہ نہیں کھاؤں گی۔ ابھی بھی رضیہ بیگم نے دال کے ساتھ ساتھ بھنا ہوا گوشت بھی بنایا تھا کیونکہ فرزانہ گوشت خور تھی۔ دوپہر کا کھانا اس نے ڈٹ کر کھایا تھا، اور جیسے ہی رات کو فراز دکان سے آیا تو اسے کہنے لگی کہ فراز تمہاری ماں مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیتی، میرا بچہ بہت کمزور ہے، وہ پورا پورا دن مجھے بھوکا رکھتی ہے کیونکہ میں کھانا نہیں بنا سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فراز ایسی باتیں سن کر غصے سے آگ بگولا ہو جاتا تھا۔ وہ فوراً سے کمرے سے باہر آیا۔ اس وقت رضیہ بیگم کچن میں کام کر رہی تھیں۔ پورا دن کام کر کر کے وہ تھک چکی تھیں۔ جب وہ کچن میں غصے سے داخل ہوا اور اپنی ماں کی دونوں کلائیاں پکڑ کر بری طریقے سے مڑوڑ دیں، وہ کرا کر رہ گئیں اور کہنے لگی فراز کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا آخر تو چاہتی کیا ہے؟ تو میری بیوی کو کچھ کھانے نہیں دیتی۔ رضیہ بیگم نے کہا کہ میں نے اسے کب روکا ہے، لیکن اس نے رضیہ کی کوئی بات نہیں سنی۔
اس نے زور سے ہاتھ اپنی ماں کے مروڑ کر رکھ دیے کہ کٹک کی آواز آئی اور رضیہ بیگم تو چلا اٹھیں، کیونکہ فراز نے جس قدر زور سے اس کے ہاتھ مروڑے تھے اس کی دونوں ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ تو زور زور سے چلائی جا رہی تھیں۔ فراز کہنے لگا کہ آج کے بعد میری بیوی کو کھانے پینے سے نہ روکنا، وہ حاملہ ہے، اسے اچھی خوراک کی ضرورت ہے اور تم ہو کہ تمہیں احساس تک نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ فرزانہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ فراز اس کی خاطر اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا آج کے بعد تمہیں کھانے پینے سے کوئی نہیں روکے گا۔ تڑپ تڑپ کر پوری رات رضیہ بیگم نے گزاری تھی۔ دوسرے دن جب ثریا آئی تو اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ فوراً سے اسے ایک جراح کے پاس لے گئی جس نے پٹی باندھ دی۔ رقیہ بیگم اب کام کاج کے قابل نہیں رہی تھیں۔ فرزانہ کو اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ رضیہ کے ہاتھ ٹوٹ گئے، بلکہ اس بات کا افسوس تھا کہ اب کھانا کون بنائے گا۔ مجبوراً کھانا اسی کو بنانا پڑتا تھا، لیکن وہ کھانا بنا کر اپنے کمرے میں لے جاتی اور خود اکیلے ہی کھاتی رہتی۔ رضیہ بیگم پورا دن بھوکی بیٹھی رہتی، کوئی دوسرا اسے کھانے کا پوچھنے والا نہیں تھا۔ آخر کار ثریا ہی اس کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے کر آتی تھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، کیونکہ وہ کئی سالوں سے برابر گھر میں رہ رہی تھیں، اس لیے ایک دوسرے کا احساس بھی کرتی تھیں۔ ثریا کو رضیہ کا حال دیکھ کر بہت رونا آتا تھا۔ بہو ایسی ملی تھی جس نے چند ماہ میں ہی رضیہ کو ناکوں ناک چنے چبوا دیے تھے۔ فرزانہ کو پہلے تو اسی بات کا غصہ تھا کہ اسے کھانا خود بنانا پڑتا ہے۔ جب وہ دیکھتی کہ ثریا نت نئے کھانے بنا بنا کر اپنے ہاتھ سے رضیہ کو کھلا رہی ہے تو اسے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ رات کو جب فراز آیا تو کہنے لگی کہ تمہاری پڑوسن روزانہ گھر آتی ہے اور تمہاری ماں کو کھانا کھلاتی ہے۔ تمہاری ماں کا اصل دماغ تو اس پڑوسن نے ہی خراب کر کے رکھا ہے، ہر وقت میرے بارے میں اسے الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہیں اور تمہاری ماں مجھے بد دعائیں دیتی رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کرے تیرا بیٹا مر جائے۔ یہ سننا تھا کہ فراز کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کمرے سے باہر نکل کر صحن میں بیٹھی ماں کا بازو پکڑا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہنے لگا بہت شوق ہے پڑوسیوں کے سامنے رونا رونے کا، تو اب جاؤ اسی کے گھر میں رہ لو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ اندر جانے لگا تو اندر سے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بھاگتا ہوا اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ فرزانہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ کسی چیز سے اس کا پاؤں پھسلا تھا اور پیٹ کے بل وہ گری تھی اور وہ اس وقت بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ پھر فراز نے اسے گود میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن تب تک دیر ہو گئی تھی، اس کا بچہ مر چکا تھا۔ اب جا کر فرزانہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے رو رو کر فراز سے ساری بات سچ کہہ دی کہ اس کی ماں غلط نہیں تھی۔ یہ سب سن کر فراز کو اپنے کیے پر بہت پشیمانی ہوئی، لیکن اس وقت واقعی دیر ہو گئی تھی، کیونکہ رضیہ ثریا کے گھر رہنے لگی تھی اور اب فراز روز اسے معافی مانگتا تھا کہ گھر چلو، لیکن رضیہ بیگم نے انکار کر دیا کہ مجھے نہ تمہارے ساتھ رہنا ہے اور نہ ہی تمہاری بیوی کے ساتھ، میں اپنی دوست کے گھر میں ہی خوش ہوں۔ کم از کم اس کے بچے میری عزت کرتے ہیں اور مجھے 2 وقت کی روٹی ہی تو چاہیے تھی، وہ مجھے یہاں مل جاتی ہے۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہو۔ فراز کو اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، لیکن وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ فرزانہ کو بھی اپنے کیے پر افسوس تھا، لیکن یہ افسوس اس وقت تا عمر کے لیے پچھتاوا بنا جب رضیہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی میت بھی ثریا کے گھر سے ہی اٹھی تھی۔ ماں ناراض ہو کر بیٹے سے منو مٹی تلے جا چکی تھی اور وہ روزانہ اس کی قبر پر پھول ڈالتا اور وہ رو رو کر معافیاں مانگتا، لیکن اب فائدہ نہیں تھا۔